بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوشربا کی جلد نمبر 3، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ امرو نے خط میں لکھا تھا، اے ملکہ حیرت جادوگر، تو نے ملکہ مارخ سحر چشم کو جو بکواس لکھ بھیجی ہے، اس سے تو نے اپنی قبر آپ کھو دی ہے۔ شاید تو نے نادانی کے سبب اس بات کو اہمیت نہیں دی کہ ملکہ مارخ سحر چشم اب تیرے زیر دست نہیں، بلکہ اس بادشاہ عالی جاہ کی وزیر اعظم ہے جو کل ملک طلسم ہوشربا کی حقیقی شہنشاہ ہے، جو کل تک شہزادی مہجبیں کہلاتی تھی مگر آج مالک تخت و تاج ہے، جس کا سپہ سالار فاتح جہاں امیر حمزہ صاحب کران کا نواسا ہے، اور مجھ جیسا بے مثال عیار جس کا مشیر خاص ہے۔ جان لے میرا نام امرو ہے، امیر حمزہ کے دوست کی حیثیت سے ساری دنیا میں میرا شہرہ ہے۔ میں وہ ہوں جس کا کوئی ہمسر نہیں، میں وہ ہوں جس کے کاٹے کا کوئی منتر نہیں۔ دشمن کے مقابلے سے کسی حالت میں منہ نہیں موڑتا، جسے طاق لوں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ڈیل ڈول اور طاقت کا غرور میرے مقابلے میں لاچار ہے، جادو ٹونا میرے آگے بیکار ہے۔ سامری کی پوتی دمامہ جادوگر جیسی ساحرہ کو میں نے زندہ جلا کر خاک کیا۔ جادوگروں کے سب سے بڑے استاد شمس دریائی کو میں نے ہی ہلاک کیا۔ اگر کچھ دنوں عزت و آبرو کے ساتھ جینے کی خواہش ہے تو شہزادہ بدیع الزمان اور شہزادی تصویر جادوگر کو جو کہ تیری حراست میں ہیں ساتھ لے کر حاضر ہو جا، تیرے حق میں ممکن سفارش کی جائے گی۔ لیکن اگر تو نے سرکشی پر کمر باندھی تو یاد رکھ، تیرا سارا غرور خاک میں ملا دیا جائے گا۔ ناک چوٹی کاٹ کر اور منہ کالا کر کے تجھے شہر شہر پھرایا جائے گا۔ امرو کا یہ خط پڑھ کر ملکہ حیرت جادوگر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جوش میں آ کر اس نے شہر ناپرساں سے ڈیرا اٹھایا اور شہنشاہ افراسیاب کی سمت روانہ ہو گئی۔ افراسیاب دریائے خون رواں کے اس پار طلسم باطن کے باغ سیب میں تھا۔ ملکہ ماروخ سحر چشم کا معاملہ جاننے کے لیے وہ ملکہ حیرت جادوگر کے خط کا انتظار کر رہا تھا کہ حیرت جادوگر خود پہنچ گئی۔ افراسیاب نے آنے کا سبب پوچھا تو حیرت نے امرو کا خط اس کے سامنے کر دیا۔ خط پڑھتے ہی افراسیاب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہونٹ چباتے ہوئے وہ بولا، ملکہ، اب مجھ سے ماروخ کی سفارش نہ کرنا۔ تمہاری خالہ ہونے کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اس سے رعایت کی ہے، لیکن اب میرے صبر کا پیمانہ بھر چکا ہے۔ وہ غدار ہے، اس نے میرے دشمنوں سے ساز باز کی ہے، تمہاری توہین کی ہے، میں اسے عبرتناک سزا دوں گا۔ خداوند نعمت، ملکہ حیرت نے ادب سے کہا، مہجبیں آپ کی بھتیجی ہے، اگر اس کی محبت حضور کو سختی کرنے سے نہ روکتی ہو تو ماروخ کو میں چھوڑتی ہوں۔ ٹھیک ہے، افراسیاب نے کہا، آج سے نہ ماجبی میری بھتیجی ہے نہ ماروخ تمہاری خالہ۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، میں ابھی انہیں سزا دینے کے لیے ایک زبردست فوج بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر افراسیاب نے کچھ پڑھ کر تالی بجائی۔ ایک بارگی آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں، گرج کے ساتھ زور زور سے بجلیاں چمکنے لگیں، آتش بازی کی برسات ہونے لگی، پھر ایک زبردست گڑ گڑاہٹ کے ساتھ ابر پھٹ گیا۔ ایک تخت اس میں سے برآمد ہوا اور تیزی کے ساتھ اترتا ہوا افراسیاب کے سامنے فرش پر آ ٹھہرا۔ 3 ہیبت ناک جادوگر اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تخت کے زمین پر ٹکتے ہی تینوں جادوگر اس سے اترے اور افراسیاب کے آگے ادب سے جھک گئے۔ تینوں نے سلام کرتے ہوئے کہا، ہم حاضر ہیں آقا، حکم فرمائیے۔ ملکہ، افراسیاب نے ملکہ حیرت سے کہا، یہ جاموش جادوگر ہے، یہ شہباز جادوگر ہے، یہ کوہان جادوگر ہے۔ یہ تینوں میرے وفادار ساحر ہیں، آج تک کسی مہم سے ناکام واپس نہیں آئے۔ اپنی یہ تعریف سن کر تینوں جادوگروں نے جھک کر ملکہ کو سلام کیا۔ ملکہ نے ابرو کے اشارے سے جواب دیا۔ افراسیاب نے انہیں حکم دیا، تم لوگ اسی وقت واپس جاؤ، 60,000 تجربے کار جادوگروں کا لشکر ساتھ لو اور آندھی طوفان کی طرح جا کر ماروخ اور امرو کے لشکر پر ٹوٹ پڑو۔ یاد رکھو، ایک بھی باغی بچ کر نہ جانے پائے، جو قتل ہونے سے بچ جائے گرفتار کر لینا، جو گرفتار نہ ہو سکے بے دریغ قتل کر دینا۔
حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ تینوں جادوگروں نے ایک ساتھ ادب سے کہا اور سلام کر کے جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس ہو گئے۔ ادھر طلسم ظاہر کے شہروں سے واپس آنے والے عیاروں کے بیان سے عمرو اور معروف کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ افراسیاب ان کی بغاوت اور لشکر کشی سے باخبر ہو چکا ہے۔ رہا سہا شک ملکہ حیرت کے خط سے دور ہو چکا تھا، اور عمرو نے اس کا جو جواب دیا تھا اس سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ غصے میں آ کر افراسیاب جلد ہی کوئی فوج ان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجے گا۔ چنانچہ اسد نے سارے لشکر کو ہر وقت چوکنا رہنے کا حکم دے دیا۔ میدان جنگ مقرر کر لیا گیا۔ دمدمے اور مورچے تیار کر لیے گئے تھے۔ اہم مقامات پر سپاہیوں کے دستے مقرر کر دیے گئے تھے۔ جاسوس اور خبر رساں دور دور تک پھیلا دیے گئے تھے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ملکہ معروف نے جادو کے کچھ ایسے پرندے بھی آسمان پر اڑا رکھے تھے جو دریائے خون رواں پار کر کے آگے تو نہ جا سکتے تھے، مگر بلندی پر اڑتے ہوئے طلسم باطن کی حدود پر نظر ضرور رکھ سکتے تھے۔ ہر روز جب ماہجبیں الماس پوش دربار لگاتی، جاسوس، پہرے دار، سردار اور اہلکار اپنی رپورٹیں پیش کرتے۔ اسد، عمرو اور معروف ان پر غور کرتے، کوتاہیوں کی نشاندہی کرتے، کارگزاریوں کی تعریف کرتے اور آئندہ کے لیے احکامات جاری کرتے۔ ایک دن جاسوسوں کا افسر عمرو کے سامنے سب خیریت ہے قسم کی رپورٹ پڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک ست رنگا کبوتر اڑتا ہوا آیا اور معروف کے کاندھے پر بیٹھ کر غٹرغوں کرنے لگا۔ عمرو اور اس کے چاروں شاگرد عیاروں نے یہ دیکھ کر کان کھڑے کیے۔ اسد چوکس ہو بیٹھا۔ دل آرام اور ماہجبی نے معروف کے چہرے پر نگاہیں جما دیں۔ معروف کے چہرے پر جوش کی سرخی دوڑنے لگی تھی، تیوریوں پر بل پڑ گئے تھے، نگاہوں میں سختی آ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے کبوتر کو پکڑ کر اڑا دیا اور اسد اور عمرو سے کہنے لگی، 40,000 جادوگروں کی فوج طلسم باطن سے دریائے خون رواں کی طرف بڑھی چلی آ رہی ہے۔ دریا پار کر کے وہ ہماری ہی طرف رخ کرے گی۔ افراسیاب کے نامی گرامی صاحب جاموش جادوگر، شہباز جادوگر اور کوہان جادوگر اس فوج کے سردار ہیں۔ ہمیں آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ سپہ سالار لشکر شہزادہ اسد کا سینہ جوش سے پھول گیا۔ تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر اس نے ماہجبین سے اجازت طلب کی۔ ماہجبین نے اشارے سے اسے اجازت دے دی۔ اس پر عمرو اپنے چاروں شاگردوں کو ساتھ لے کر نکلا اور وہ لشکر گاہ اور میدان جنگ سے دور جا کر جنگل میں الگ الگ روپوش ہو گئے۔ شہزادہ اسد دوسرے سرداروں کے ساتھ سپاہیوں کی صفوں اور مورچوں کی طرف چل دیا۔ ملکہ معروف جادوگروں کے لشکر کو ترتیب دے کر آگے بڑھنے لگی۔ جاموس، شہباز اور کوہان جادوگر کا لشکر طلسمی اژدہوں پر سوار تیزی آندھی کی طرح اڑا چلا آ رہا تھا۔ دریائے خون رواں پار کرنے کے بعد اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ یہ لشکر ابھی معروف اور اسد کی نگاہوں سے اوجھل ہی تھا کہ بجلیوں، پتھروں اور انگاروں کی ہولناک بارش انہیں تیزی کے ساتھ اپنی سمت بڑھتی دکھائی دی۔ اسد کے جنگجو سپاہی یہ آسمانی عذاب دیکھ کر مورچوں، خندقوں اور چٹانوں کی اوٹ میں چھپنے لگے۔ معروف کے جادوگر ادھر ادھر بھاگتے ہوئے زور زور سے بچاؤ کا منتر پڑھنے لگے۔ معروف سمجھ گئی یہ مصیبت حملہ آور جادوگروں کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اپنے پہنچنے سے پہلے وہ اس طلسم بارش کے ذریعے میدان صاف کر دینا چاہتے تھے۔ اس نے فوراً ہی جھولی سے ایک انڈا نکالا، کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا اور پوری قوت سے سامنے کے رخ اچھال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس انڈے جیسے سینکڑوں ہزاروں انڈے پیدا ہو کر ہوا میں چکر کھانے لگے۔ پھر تو عجیب تماشا ہوا۔ طلسمی بارش کا جو پتھر، جو انگارہ اور جو بجلی جیسا ہان کسی انڈے سے ٹکراتا، انڈا اسے اپنے چکر میں لپیٹ کر واپس پلٹا دیتا۔ وہ سب جا کر انہی حملہ آور جادوگروں کے سروں پر برسنے لگتے جو وہ معروف اور اسد کے لشکر پر برسا رہے تھے۔ 50 حملہ آور جادوگر اپنے ہی ہتھیاروں سے ہلاک ہو کر ٹپ ٹپ نیچے گرنے لگے۔ یہ حال دیکھ کر جاموش جادوگر نے لشکر کو اپنی رفتار کم کرنے کی ہدایت دی۔ شہباز جادوگر نے ساحروں کو طلسمی بارش روکنے کا حکم دیا۔ کوہان جادوگر نے منتر پڑھ کر تالی بجائی۔ ہوا میں ناچتے ہوئے سارے انڈے ایک ایک کر کے پھٹنے اور غائب ہونے لگے۔ تینوں جادوگر ایک ہی تخت پر سوار تھے۔ انڈوں کے تباہ ہوتے ہی انہوں نے اپنے لشکر کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ ملکہ معروف کی فوج اب ان کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ جنگ کے لیے ایک مناسب رقبہ درمیان میں خالی چھوڑ کر
دوسری سمت انہوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ اس رات اسد کے افسر مورچے مورچے میں جا کر اپنے سپاہیوں کے دل بڑھاتے رہے اور دونوں جانب کے جادوگر اپنے اپنے جادو جگاتے رہے۔ جاموش جادوگر نے فولاد کے چند گولے اور ماش کے آٹے کے چند پتلے بنا کر انہیں حرام جانور کے خون سے غسل دیا اور انہیں اپنا مددگار ٹھہرایا۔ معروف سحر چشم نے آگ جلا کر اس میں ایک گردن کٹا کوا ڈال دیا۔ جب تک الاؤ سے گوشت پروں کے جلنے کی بو آتی رہی، ملکہ معروف بڑی توجہ سے موم کی ایک گڑیا بناتی رہی۔ بو ختم ہونے پر اس نے گڑیا کے بازوؤں میں 2 پر لگائے اور اسے سندور کے بنے ہوئے ایک دائرے میں رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وہ کوئی منتر پڑھتی رہی، دھوپ اور لوبان الاؤ پر ڈالتی رہی۔ دھواں موم کی گڑیا کے گرد چکر کھاتا جاتا اور گڑیا بڑی ہوتی جاتی۔ ہوتے ہوتے وہ ایک پری بن گئی۔ معروف نے ایک مٹھی میں پھول اٹھائے اور پڑھ کر پری کی طرف اچھال دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پری کے بے جان مجسمے میں جان پڑ گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر معروف سے کہا، حکم کیجئے، موم پری حاضر ہے، آزمائش کا وقت آن پہنچا ہے۔ معروف نے کہا، اس وقت جاؤ لیکن چکنا رہنا، اشارہ ملتے ہی آ جانا۔ موم پری نے یہ حکم سن کر پھر ہاتھ جوڑے، الاؤ میں داخل ہوئی اور دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی میدان جنگ ڈھول، تاشوں، نکاروں اور نفیریوں کی چیخ و پکار سے گونجنے لگا۔ جے کاروں اور نعروں کی آوازیں زمین آسمان کو ہلانے لگیں۔ ایک جانب سے جاموش، شہباز اور کوہان جادوگر اپنے ساحروں کے لشکر کو ترتیب دے کر آگے بڑھنے لگے، دوسری جانب سے ملکہ معروف اور اس کا بیٹا شکیل جادوگر پیش قدمی کرنے لگا۔ ان کے پیچھے شہزادہ اسد نے اپنے جنگجو سپاہیوں کی صفیں تیار کیں اور مورچے مضبوط کیے۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں طرف کے جادوگروں کے لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ شہباز جادوگر ایک اژدہے پر سوار میدان میں آیا اور للکار کر کہنے لگا، جو نہیں جانتا جان لے، جو نہیں پہچانتا پہچان لے، میرا نام شہباز جادوگر ہے۔ باغیوں میں سے کسی کو میں اپنا ہم پلہ نہیں سمجھتا، اگر کسی میں ہمت ہے تو میرے سامنے آئے۔ دشمن کی یہ للکار سن کر ملکہ معروف کو جوش آ گیا۔ اس نے اپنا تخت آگے بڑھایا۔ شہباز نے اسے مقابلے پر دیکھتے ہی جادو کا ایک تیر اس پر چلایا۔ معروف نے ایک منتر پڑھ کر تالی بجائی، تیر آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر کے الٹ گیا۔ پھر جھنجھلا کر شہباز نے جھولی سے ایک گولا فولاد کا نکالا، پھونک مار کر معروف کی طرف اچھالا۔ معروف اس کا توڑ نہ کر سکے، البتہ خود کو بچانے کے لیے چھلانگ لگا کر ہوا میں اڑی۔ گولا شعلے کی لکیر چھوڑتا اس کے تخت سے آ ٹکرایا، تخت کے پرخچے اڑ گئے، لیکن عین اسی وقت معروف بجلی کی تلوار بن کر شہباز کے اوپر گری اور اژدہے سمیت اسے 2 ٹکڑوں میں لکڑی کی طرح چیر گئی۔ آندھیاں چلنے لگیں، ہولناک صدائیں بلند ہونے لگیں۔ معروف نے یہ دیکھ کر تالی بجائی، ہنگامہ دم کے دم میں موقوف ہوا۔ شہباز کی فوج نے معروف کو تنہا پا کر اس پر یلغار کر دی، آتشیں اژدہوں اور سانپوں کی اس پر برسات کر دی۔ شکیل جادوگر یہ رنگ دیکھ کر اپنے جادوگروں کے ساتھ میدان کی طرف بڑھا، جادو پڑھ کر دشمنوں کی طرف پھونکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابر گھیر آیا، می برسنے لگا۔ بارش کی بوندیں جس دشمن پر پڑتیں وہ بے ہوش ہو جاتا، جس آتشیں اژدہے یا سانپ کو چھو جاتیں ٹھنڈا ہو کر غائب ہو جاتا۔ آنن فانن ہزاروں جادوگر شہباز کی فوج کے میدان جنگ میں ڈھیر ہو گئے۔ شکیل کی فوج کے ساحر بڑھ بڑھ کر ان بے ہوشوں پر خنجر چلانے لگے، ان کی زندگی کے چراغ بجھانے لگے۔ اپنے ساتھی کی فوج کا یہ قتل عام جاموش سے نہ دیکھا گیا۔ اس نے میدان جنگ کی طرف قدم بڑھایا اور کاغذ کا ایک سورج کاٹ کر آسمان پر اڑایا۔ کاغذ کا وہ ٹکڑا جادو کے زور سے بلند ہو کر سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اس کی روشنی سے شکیل جادوگر کا پیدا کیا ہوا ابر فنا ہونے لگا۔ لشکر معروف میں جس پر بھی اس کی دھوپ پڑی پتھر کا ہو گیا، ہر طرف ایک کوہرام مچ گیا۔ اسی حالت میں جاموش اور کوہان اپنی سپاہ کے ساتھ ہاتھوں میں ترشول لیے ان پر آن پڑے۔ جو پتھر ہونے سے بچ گئے ترشولوں سے ہلاک ہونے لگے۔ جنگ کا یہ رنگ دیکھ کر شہزادہ اسد سے نہ رہا گیا۔ جوش میں آ کر اس نے تلوار کھینچ لی اور نعرہ لگا کر گھوڑے کو دشمن کے لشکر کی طرف دوڑایا۔ ماں جبیں ایک بلند مقام سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسد کو دشمن جادوگروں کی سمت جاتا دیکھ کر اس نے گھبرا کر دل آرام سے کہا، شہزادے کو سنبھالو، وہ جادو نہیں جانتا، جادوگروں میں گھر گیا تو برا ہوگا۔
دل آرام نے یہ سنتے ہی منتر پڑھ کر تالی بجائی۔ اسد کا گھوڑا آگے بڑھنے کے بجائے اوپر ہوا میں اٹھتا چلا گیا اور خاصی اونچائی پر پہنچ کر رک گیا۔ اسد نے بڑے ہاتھ پیر مارے مگر گھوڑے کو زمین پر نہ اتار سکا، مجبور ہو کر اوپر ہی سے جنگ کا منظر دیکھنے لگا۔ ماہ رخ اپنے لشکر کی ابتری پر تیش کھاتی ہوئی جاموش کے مقابلے پر جا پہنچی۔ جاموش نے پے در پہ کئی وار سحر کے اس پر کیے مگر وہ اس کا ہر وار خالی دے گئی۔ آخر میں اس نے جادو پڑی ہوئی سوئیوں کا ایک گچھا اس کی طرف کھینچ مارا۔ ماہ رخ نے تڑپ کر زمین میں غوطہ لگایا اور اندر ہی اندر جاموش کی پیٹھ کی طرف جا نکلی۔ وہاں سے اس نے نعرہ لگا کر ایک تیر جاموش پر کھینچ مارا۔ جاموش چونک کر اس کی طرف پلٹا مگر اس سے پہلے ہی ماہ رخ کا تیر اس کا سینہ توڑ کر باہر نکل گیا۔ ادھر جاموش بے دم ہو کر زمین پر گرا، ادھر اس کا کاغذ کا سورج بجھ کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ آندھیاں چلنے لگیں، تاریکی چھانے لگی، شور رونے پیٹنے کا بلند ہوا، طلسمی دھوپ غائب ہو گئی۔ اس کے اثر سے ماہ رخ کی فوج کے جو لوگ پتھر کے بن گئے تھے اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ منتر پڑھ کر ماہ رخ نے آندھی، تاریکی اور شور غائب کیا، اپنے جادوگروں کو ہلہ بولنے کا حکم دیا اور خود بھی بجلی بن کر جاموش کی فوج پر برسنے لگی۔ اپنے سردار کی موت کے بعد جاموش کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا، سب دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ماہ رخ ان کے کشتوں کے پشتے لگانے لگی، مرنے والوں اور زخمیوں کی چیخ چنگھاڑ سے میدان جنگ لرزنے لگا۔ دشمن کی شکست اور ماہ رخ کی فتح آئینے کی طرح صاف دکھائی دینے لگی۔ اسی موقع پر ایک زبردست نعرہ بلند کر کے کوہان جادوگر آگے بڑھا۔ ماہ رخ کے جادوگروں کی خوفناک یلغار دیکھ کر اس نے خنجر سے اپنی ران پر زخم لگایا، زمین سے کچھ روڑے اٹھا کر انہیں اپنے خون سے تر کیا اور پھر کچھ منتر پڑھ کر ان روڑوں کو ماہ رخ کی فوج کی طرف آسمان پر اچھال دیا۔ روڑے اوپر جا کر غائب ہو گئے مگر دوسرے ہی لمحے خوفناک گڑ گڑاہٹ کی آواز فضا میں گونجنے لگی۔ ماہ رخ اور اس کے جادوگروں نے گھبرا کر پیچھے اور دائیں بائیں نگاہ دوڑائی، بے ساختہ سب کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ خوفناک پہاڑ پیچھے اور دائیں بائیں سے ان کی طرف ہوا میں آتے دکھائی دے رہے تھے۔ شکیل اور ماہ رخ نے پے در پہ کئی منتر پڑھ کر اس مصیبت کو سر سے ٹالنا چاہا مگر ان کی ایک نہ چلی۔ ہولناک پہاڑ ہوا میں ڈولتے ہوئے ان کی طرف بڑھتے رہے۔ ماہ رخ کی ساری فوج حواس باختہ ہو کر پناہ کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ یہ حال دیکھ کر ماہ رخ نے اپنے جوڑے میں گندا ہوا ایک پھول نوچا، اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور سر کے بال کھول کر پھیلا دیے۔ پھول کو آسمان کی طرف اچھالا اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر چیخی، موم پری اپنا کام دکھا، مصیبت سے چھڑا۔ ماہ رخ کے الفاظ کی گونج ختم نہ ہونے پائی تھی کہ بادلوں کی اوٹ سے پھولوں کی ایک کشتی نکل کر سامنے آئی۔ دوست اور دشمن سب نے دیکھا کہ اس میں ایک خوبصورت پری سوار ہے۔ وہ پروں سے آہستہ آہستہ کشتی کھیتی ہوئی کوہان جادوگر کی سمت اڑی چلی جا رہی ہے۔ چاندی جیسا سفید چمچماتا ہوا مکھڑا، سر پر سفید پھولوں کا خوشنما تاج، گلے میں ہیروں کا ہار، جسم پر سفید براق لباس، جس نے ایک نظر دیکھا دیکھتا رہ گیا۔ انسان کی شکل میں چاند کا ایسا ٹکڑا کاہے کو کسی نے کبھی دیکھا ہوگا۔ کوہان بھی اسے دیکھ کر ہوش و حواس کھو بیٹھا، اسے کچھ یاد نہ رہا وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ موم پری نے عین کوہان کے سر پر پہنچ کر اپنی کشتی ٹھہرائی۔ اسے دیکھ کر کوہان کا رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اس نے فریاد کرتے ہوئے کہا، اے چاند کی بیٹی نیچے آ، 2 شرطیں ہیں۔ موم پری نے کہا، ایک یہ کہ ان پہاڑوں کو واپس پلٹا دے جو چاروں طرف سے اڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، دوسری شرط بعد میں بتاؤں گی۔ موم پری کے جادوئی اثر سے کوہان جادوگر اور اس کے لشکر کے ہر شخص کی یادداشت ختم ہو چکی تھی، ہوش و حواس جاتے رہے تھے۔ اچھائی برائی اور دوستی دشمنی کی انہیں کوئی تمیز نہ رہی تھی، سب کے دلوں میں رہ رہ کر ایک ہی بات پیدا ہو رہی تھی، موم پری نگاہوں کے سامنے رہے اور وہ جو کہے وہ مانے۔ کوہان جادوگر نے فوراً سحر پڑھ کر تالی بجائی، منڈلاتے ہوئے پہاڑ آنن فانن دھواں بن کر غائب ہو گئے۔ ماہ رخ اور اس کے لشکریوں کی جان میں جان آئی۔ اسد گھوڑے پر سوار ہوا میں لٹکا یہ تماشا دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ کوہان جادوگر نے ہاتھ باندھ کر موم پری سے کہا، اے چاند کی بیٹی میرے لیے اور کیا حکم ہے؟ شاباش، موم پری نے مسکراتے ہوئے کہا، بس اب مجھے ملکہ حیرت جادوگر کا سر لا دے۔
بہت اچھا، ابھی لاتا ہوں، کوہان نے کہا اور اپنے لشکریوں کو حکم دیا، جان نثارو آندھی کی طرح اڑتے ہوئے باغ سیب میں پہنچو اور ملکہ حیرت کا سر کاٹ کر الٹے پیروں واپس آؤ۔ یہ کہہ کر کوہان نے اپنا اژدہا اڑایا، ساری فوج اس کے پیچھے ہو لی۔ نہ انہوں نے معاملے کے نیک و بد پر غور کیا، نہ اپنا سامان ساتھ لینے کی سوچی، نہ انجام پر غور کیا۔ سب اڑتے ہوئے دریائے خون رواں پار کر گئے، طلسم باطن کے علاقے میں داخل ہوئے اور آخرکار باغ سیب کے سامنے جا پہنچے۔ وہاں افراسیاب کی جو محافظ فوج موجود تھی، اس نے کوہان اور اس کی فوج کو روکنا چاہا، لیکن رکنے کے بجائے وہ سب پاگلوں کی طرح ان سے الجھنے لگے۔ افراسیاب نے ہڑبونگ کی آواز سن کر ہرکاروں کو دوڑایا، انہوں نے واپس آ کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ افراسیاب نے باغ کے باہر پہنچ کر کوہان کو سمجھانا چاہا، مگر وہ اپنے آپے میں کب تھا، اس پر تو موم پری کے جادو کا اثر چھایا ہوا تھا۔ اس نے ایک نہ سنی، الٹا افراسیاب پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا۔ افراسیاب سمجھ گیا کہ اب یہ ہوش میں نہیں آ سکتا۔ اس نے محافظوں کو حکم دیا، کوہان اور اس کی ساری فوج کو ہلاک کر ڈالو۔ دیکھتے ہی دیکھتے باغ سیب کے سامنے کچھ تو خون کا بازار گرم ہو گیا۔ کوہان اور اس کے ساتھی ویسے بھی افراسیاب کے محافظوں کی ٹکر کے نہ تھے، پھر وہ سب جنون میں مبتلا تھے، نہ وہ سمجھ سے کام لے کر اپنا بچاؤ کر سکے، نہ ہوش کے ساتھ حملہ کر سکے، کٹ کٹ کر ڈھیر ہوتے رہے، حتیٰ کہ ان میں ایک بھی زندہ سلامت نہ بچ سکا۔ افراسیاب کو اس واقعے سے بڑا دکھ پہنچا۔ دربار سے اٹھ کر وہ ملکہ حیرت کے سامنے چمن میں آ گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک کنیز نے آ کر اطلاع دی، ببران جادوگر حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ ببران ملکہ حیرت کا چہیتا بھانجا تھا۔ افراسیاب نے ملکہ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ اسے دیکھنا چاہتی ہے۔ افراسیاب نے ملکہ کا دل رکھنے کے خیال سے کنیز سے کہا، آنے دو۔ کنیز واپس چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک گرانڈیل اور خوبصورت نوجوان ملکہ اور افراسیاب کو جھک کر سلام کر رہا تھا۔ اس وقت آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ افراسیاب نے ببران سے کہا۔ وہ نوجوان ببران ہی تھا۔ عالیجا، باغ کے سامنے پیش آنے والے واقعے نے میرا خون کھولا دیا ہے، میں معروف سے جنگ کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ببران جوش سے بولا، فی الحال تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ملکہ حیرت نے کہا، نمک خواروں کی کوئی کمی نہیں، کوئی نہ کوئی جا کر اس غدار کو گرفتار کر لائے گا۔ ببران نے ملکہ کی ایک نہ سنی، اپنی بات پر اڑا رہا۔ لاچار افراسیاب کو اجازت دینا پڑی، البتہ یہ تاکید کر دی کہ اپنے جان نثاروں کے علاوہ اور بھی فوج اپنے ساتھ لیتا جائے۔ باہر آ کر ببران نے 40,000 افراسیاب کی فوج کے اور 12,000 ساحر اپنی روانگی کے لیے منتخب کیے۔ تیاری مکمل ہو گئی تو وہ اپنے خاص طلسمی شیر پر سوار ہوا اور لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ لشکر چلا اور اس شان سے کہ سارے طلسم باطن میں دھوم مچ گئی کہ بھانجا ملکہ حیرت کا معروف کے مقابلے کو جاتا ہے۔ لوگ اس لشکر کا ساز و سامان اور سپاہیوں اور جادوگروں کی آن بان دیکھتے اور اش اش کرتے۔ ادھر ملکہ معروف نے پیش قدمی کر کے جاموش، شہباز اور کوہان جادوگر کے سارے ساز و سامان پر قبضہ کر کے انہی کی چھاؤنی میں ڈیرا جما رکھا تھا۔ دربار شاہی بھی اب وہیں لگا کرتا تھا۔ ببران شیر سوار جیسے ہی دریائے خون رواں کے قریب پہنچا، معروف کے طلسمی پرندوں نے اسے دشمن کی نقل و حرکت سے آگاہ کر دیا۔ معروف نے اس کا اعلان کیا تو امرو اور اس کے چاروں شاگرد عیار پہلے کی طرح لشکرگاہ اور میدان جنگ سے دور جا کر چھپ رہے۔ اسد نے اپنی فوجوں کو تیاری کا حکم دے دیا اور ملکہ معروف اور شکیل جادوگر اپنے لشکر کو درست کر کے دشمن کا انتظار کرنے لگے۔ بالآخر ڈنکے بجاتا اور دھاوے کرتا ببران شیر سوار ماں اپنے لشکر کثیر کے آن پہنچا۔ معروف کی چھاؤنی پہچان کر اس نے جنگ کے لیے ایک بڑا علاقہ درمیان میں چھوڑا اور دوسری جانب اپنی فوج کو ڈیرا ڈالنے کا حکم دیا۔ دن ابھی خاصا باقی تھا، لیکن اس نے جنگ کو اگلے دن کے لیے ملتوی کرنا مناسب سمجھا۔ معروف نے بھی جلد بازی سے کنارہ کیا۔ دونوں جانب کی چھاؤنیوں میں اگلے دن کے جنگی نقشے بنانے اور نئی نئی ترکیبیں استعمال کرنے پر غور ہونے لگا۔ جادوگر اپنے جادو جگانے اور شعبدے آزمانے کی فکر میں مشغول ہو گئے۔ رات ہونے پر ببران نے 1200 نامور جادوگروں کو لشکر گاہ کے گرد پہرہ دینے پر مقرر کیا۔
100 جادوگروں کو اپنی بارگاہ کی حفاظت پر کھڑا کیا۔ انہیں یہ ہدایت بھی کر دی گئی کہ چاہے کوئی اپنا دکھائی دے یا پرایا، ہرگز کسی کو بارگاہ کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ اگر کوئی مرد یا عورت ایسی کوشش کرے تو فوراً اسے گرفتار کر لیا جائے۔ یہ احتیاط ببران نے اس لیے کی تھی کہ چلتے وقت افراسیاب نے اسے عیاروں سے ہوشیار رہنے کی تاکید کر دی تھی اور جتلا دیا تھا کہ عیار طرح طرح کے بھیس بھرنے میں ماہر ہوتے ہیں اور دھوکہ دے کر دشمن کو قتل کر ڈالتے ہیں۔